الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نیکی کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت محبوب، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب انسان کوئی تحفہ دے جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ عام طور پہ ہم عام زندگی میں انسانوں کو جب آپس میں لین دین کرتے ہیں، کوئی ہدیہ تحفہ گفٹ دیتے ہیں، تو ہم کس چیز کا خیال کرتے ہیں؟ ہم تحفہ دیتے وقت اس بندے کے ظاہری جو مرتبہ ہے اور مقام ہے اس کا خیال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی گفٹ اپنے چھوٹے بھائی کو دینا ہے تو اس تحفے کی نوعیت ایک خاص انداز کی ہوگی، چھوٹا بھائی ہے۔ آپ نے ایک تحفہ اپنی والدہ صاحبہ کو دینا ہے، اس کی نوعیت کچھ اور ہوگی۔ آپ نے تحفہ اپنے والد صاحب کو دینا ہے، اس کی جو قیمت ہے، اس کا جو انداز ہے وہ اور ہوگا۔ اسی طرح آپ کے گھر میں کوئی خاص مہمان آئے ہیں جن کی رسپیکٹ آپ اپنے والد کی طرح کرتے ہیں، جیسے کسی کے استاد ہوں، ٹیچر ہوں، شیخ ہوں، تو وہ ان کے لیے انتہائی اہم اور قیمتی ہدیہ تحفہ لے کر آتا ہے۔ اور آپ نے کوئی ہدیہ اپنے ملازم کو دینا ہو، ٹھیک ہے نا، میں نے ایک چیز بلڈ اپ کی اور ایک دم گرا دیا ہے کہ آپ نے ایک تحفہ دینا ہے، ہدیہ دینا ہے اپنے ملازم۔ لوگ کرتے ہیں نا، رمضان میں بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھی کوئی کپڑا وغیرہ، عید آ رہی ہے تو وہ کسی نے ایک اچھی بات بتائی، شاید یہ سچا واقعہ، کسی نے بتایا کہ ایک دکاندار کے پاس کپڑے والی دکان تھی، تو اس کے پاس ایک عورت آئی جو بڑی غریب تھی اور بظاہر اس کے حلیے سے لگتا تھا وہ کسی گھر میں کام کرتی ہے۔ تو اس نے دکاندار سے کہا مجھے اچھا کپڑا دکھائیں، تو اس نے اس کی ظاہری حیثیت کے مطابق کپڑا دکھا دیا۔ تو اس عورت نے کہا نہیں اس سے اچھا دکھائیں۔ اس نے ذرا اور بہتر دکھا دیا۔ اس نے کہا نہیں بھائی آپ سمجھ نہیں رہے، میں نے اپنی جو میری باجی ہیں جہاں میں کام کرتی ہوں، میں نے ان کو تحفہ دینا ہے، تو مجھے بہت اچھا مہنگے والا جوڑا دکھائیں۔ پھر اس نے اس کو ایک بہت اعلیٰ قسم کا مہنگا جوڑا دکھایا، اس نے وہ خریدا، وہ چلی گئی، اور اتفاق کے تھوڑی دیر بعد اسی دکان پر اس کی باجی کپڑا لینے کے لیے گئیں، اور وہ کہنے لگیں کہ بھئی میں نے اپنی کام والی کو کچھ گفٹ کرنا ہے تو مجھے کوئی ہلکا کپڑا دکھاؤ۔ اب اس نے کوئی ایک نارمل سا دکھایا، انہوں نے کہا نہیں بھی یہ بھی قیمت میں زیادہ ہے، اس سے بھی ہلکا دکھاؤ۔ پھر وہ جو کہا اچھا سب سے سستا والا دکھا دو، تو وہ جو سب سے سستا، سب سے گھٹیا کوالٹی تھی نا، تو وہ اس نے اپنی اسی خادمہ کے لیے لیا جو اپنی باجی کے لیے سب سے مہنگے والا لے کے گئی۔ تو دیکھیں انسان جب کسی کے اوپر اپنا مال خرچ کرتا ہے
تو اس کی ظاہری حیثیت کو دیکھتا ہے، دنیاوی معاملات۔ اللہ رب العزت کی ذات کا ہمارے دل میں کیا ادب ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، اس کا پتہ ہر آدمی کو اسی وقت چل جاتا ہے جب وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی جو ویلیو ہے نا، وہ اسی حساب سے صدقہ نکالتا ہے۔ اللہ، یہ جو ہم، چونکہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کپڑا چاہیے، نہ اللہ تعالیٰ کو پیسے چاہیے، نہ اللہ تعالیٰ کو ڈالر چاہیے، نہ اللہ تعالیٰ کو گھر چاہیے، نہ اللہ کو گاڑی چاہیے، نہ اللہ کو اناج چاہیے۔ ہم دیتے تو عام انسانوں کو ہی ہیں، لیکن ہم جب اللہ کے لیے نیت کر لیتے ہیں تو گویا وہ اللہ ہی کو پہنچ جاتا ہے، دے انسان کو رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس بارے میں ایک حدیث قدسی ہے جو ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ بہت سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے کہیں گے کہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، اور میں بے لباس تھا تم نے مجھے لباس نہیں پہنایا۔ تو وہ بندے کہیں گے یا اللہ آپ تو ان چیزوں سے ماورا ہیں، نہ آپ کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ آپ کو لباس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ اس وقت یہی بات فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تم نے پانی نہیں پلایا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اور فلاں بندے کو کپڑے کی ضرورت تھی تم نے نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے اس نسبت کو اپنی طرف کر لیں گے، گویا میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں بے لباس تھا۔ تو یہ جو ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا ویلیو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آپ کے سامنے آیت پڑھی، کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں وہ خاص مرتبہ، اللہ کے ہاں جو ایک خاص مرتبہ ہے وہ نہیں پا سکو گے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ آپ کے گھر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی ذاتی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں آپ کہتے ہیں اچھا یار یہ کچھ پرانی ہو گئی ہیں، کچھ میں نے استعمال کر لی ہیں، تو چلو یہ میں کسی غریب کو اس کا بھلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کسی کے کہنے پہ بھی نہیں دیتے کہ یہ تو میری خاص چیز ہے، یہ تو میں نہیں دے سکتا۔ کوئی آپ کی گھڑی ہوتی ہے، کوئی آپ کا موبائل ہوتا ہے، کوئی آپ کی خاص ہے، میں تو کسی کو نہیں دے سکتا، یہ میری ہے، بندہ اس کو نا پکڑ کے رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز دو وہ جو تمہیں محبوب ہے، وہ جو تم نے سنبھالی بھی اپنے لیے، وہ چیز نکالو میرے لیے، پھر وہ مرتبہ ملے گا۔ اور حالت یہ ہوتی ہے بعض لوگوں کا، اللہ معاف فرمائے، یہ تک سنا کہ وہ کپڑا جب وہ پھٹ جاتا ہے نا، یعنی جب اپنے بھی استعمال کے قابل نہیں رہتا، تو کہتے ہیں وہ جو کچرے میں پھینکنا ہے اس سے اچھا وہ کہتے ہیں کسی غریب کو دے دیں بھلا ہو جائے، تو یہ اللہ واسطے دے دیں۔ وہ جوتا جب ٹوٹ جاتا ہے اور وہ یعنی اب اس قابل بھی نہیں رہتا کہ موچی سے اس کو سلوا کر دوبارہ استعمال کیا جا سکے، وہ اس وقت کہتے ہیں اللہ واسطے کسی غریب کو دے دو۔ تو یعنی عجیب بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے جب کوئی چیز دینی ہو تو بہترین چیز دینی چاہیے۔ مجھے ایک خاتون نے رابطہ کیا، انہوں نے اپنے گھر میں کچھ پنکھے وغیرہ تبدیل کیے، تو جو پنکھے ان کے خراب ہو چکے تھے اور پرانے، اور ان کو میرا خیال ہے کم از کم بھی 20 سال ہو چکے ہوں گے استعمال کیے ہوئے بھی، تو انہوں نے نئے خرید کے لگا لیے، مال تھا ان کے پاس۔ تو جب وہ پرانے پنکھے اترے نا تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ یہ آپ کسی مسجد میں دے دیں گے؟ وعلیکم السلام۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جی مسجد میں تو اول تو پنکھے لگے ہوتے ہیں، مسجد تو ایسی ہے ہی کوئی نہیں جہاں پنکھے نہ ہو، یہ تو کوئی مسجد کنسٹرکٹ ہو رہی ہو، انڈر کنسٹرکشن ہو، تو وہاں پر اول تو ضرورت ہوتی ہے، جتنی مسجد میں پنکھے تو لگے ہوئے وہاں پہ۔ دوسرا میں نے ان سے کہا کہ بھئی وہاں تو نئے پنکھے دیے جاتے ہیں جن پنکھوں کو آپ نے بھی 20-25 سال استعمال کر لیا اور اب وہ آپ کے بھی کام کے نہیں رہے اور وہ خراب ہو چکے ہیں، وہ کسی کام کے نہیں رہے، اب وہ آپ مسجد میں دیں تو اس کا کیا حاصل ہوگا؟ اس پر میں نے کہا اس کا ایک حل ہے، ان کو آپ بیچ دیں جتنے میں بیچ دیں، اب زیادہ تر تو کوڑے میں جائیں گے، کباڑیا لے گا اس کو۔ میں نے کہا اس سے جتنے پیسے بھی آئیں گے نا وہ آپ مجھے دیں تو وہ میں کسی مسجد میں دے دوں گا، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے کہا یہ پنکھے جو ہے نا، یہ تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ اصل میں یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو مال ہے، یہ جو چیز ہے، ہم کس کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ، میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی پہلے بھی
کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آگے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم جو ہے ان کو بیٹھ کے دھو رہی ہیں. یعنی کوائنز ہوتے تھے، گولڈ کوائن اور سلور کوائن، درہم اور دینار، یہ کرنسی اس زمانے کی ہوتی تھی، تو ان کو دھو کے واش چمکا رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھئی یہ کیا عمل ہے، مطلب ان کو کون چمکاتا ہے، یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے. اور تو کہا کہ عائشہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، ان کو چمکا کے رکھ رہی ہیں. تو فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ سے ہی یہ بات سنی ہے کہ جب انسان کوئی مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو وہ مال ضرورت مند کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے. تو میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں میلے سکے اللہ کے ہاتھ میں پہنچاؤں. محبت کا حال دیکھیں. میں نے کہا میں صاف ستھرے نئے جو ہے نا سکے وہ اللہ کے پاس پہنچیں. یعنی صدقہ کرتے وقت نیت. اور پچھلی مرتبہ آپ کو میں نے غالباً یہ حابیل اور قابیل کا قصہ، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ان کا سنایا تھا، باقی واقعہ تو سنا دیا ہوا ہے. اس میں آدم علیہ السلام نے پھر فیصلہ کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ اچھا تم دونوں صدقہ کرو. اور اس زمانے میں صدقے کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کا صدقہ عند اللہ قبول ہوتا، جو اخلاص کے ساتھ صدقہ نکالتا، وہ آگ اس کو جلا دیتی، مطلب اللہ نے اٹھا لیا، قبول کر لیا. اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ آپ کسی غریب کو دیں، کسی ضرورت مند کو دیں، صدقہ ایسے قبول ہوتا تھا. تو جو تھا نا قابیل جس نے قتل کیا تھا، تو وہ اس کی فصلیں تھیں، اس نے ساری اچھی فصل کاٹ کے اپنے لیے سٹور کر لی، اور وہ جو نیچے گری ہوتی ہے نا کچھ دانے بھوسا وغیرہ، وہ اکٹھا کیا، ڈھیری بنائی اور جا کے اس نے اس جگہ رکھ دی. اس کو دینے میں بھی اخلاص نہیں تھا، کوئی ذوق شوق، کوئی محبت نہیں تھی. اور جو حابیل تھا جو قتل ہوا تھا وہ بھائی، تو وہ مخلص تھا، اس کی بکریاں تھیں، وہ ریوڑ میں گھس گیا اور جو سب سے عمدہ ترین بکری تھی نا، موٹی تازی خوبصورت جانور، وہ لے کر آیا کہ اللہ تعالیٰ کو میں یہ پیش کروں. اس نے وہ وہاں جا کے باندھ دیا تو آسمان سے آ گئی اور اس جانور کو قبول کر لیا گیا، اور وہ جو اس کا اناج تھا وہیں پڑا رہا. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ متقیوں کے جو ہیں اعمال کو قبول کرتے ہیں، جو مخلصین ہیں، جو متقی ہیں، جو اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں. اصل یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، یعنی صحابہ کے اخلاص کے اوپر دلیل دیکھیں کیسی زبردست. فرمایا ہے کہ بعد میں آنا، یعنی صحابہ کے بعد میں آنے والے، اب قیامت تک جتنے لوگ ہیں بعد میں آنے والے، فرمایا کہ بعد میں آنے والا شخص احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے گا. اب احد پہاڑ نا بہت بڑا ہے، یہ اونچائی میں نہیں چوڑائی میں، کئی کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے. تو فرمایا کہ بعد میں آنے والا شخص احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے اللہ کی راہ میں. تو فرمایا کہ میرے صحابی کے ایک مد کہتے ہیں ایک مٹھی کو، ایک مٹھی جو کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتی. اب جو انتہائی سستے ہوتے ہیں، ایک مٹھی تو ویسے ہی آپ کسی سے مانگیں وہ کہے گا نہیں، قیمت بھی نہ دیں، ویسے ہی اٹھا کے لے جائیں. تو کیا وجہ تھی؟ وہ اخلاص کہ اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں دینا. تو وہ صحابہ کا تو حال یہی تھا نا، وہ ہوتا ہی کم تھا، وہ اس کم میں سے بھی دے دیتے تھے. یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ دیتے ہی کم تھے، وہ ہوتا ہی کم تھا. یعنی حالت ہے صحابہ کا عجیب واقعہ، یعنی شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ نے حکایت صحابہ میں عجیب واقعہ لکھا ہے کہ صحابہ میں سے کسی ایک کے گھر میں نا بکرے کی سری آئی. اچھا، یہ جو بکرے کا سر ہوتا ہے نا، یہ بعض علاقوں میں لوگ بالکل پسند نہیں کرتے، نہیں کھاتے. عرب جو ہے نا یہ بڑے شوقین ہیں. رشیا سٹیٹس پہ آپ چلے جائیں تو وہاں ہمارے حضرت صاحب گئے رشیا سائڈ، انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ وہ خود تو وہ چانپیں اور رانے کھا رہے تھے، اور وہ مہمان خصوصی کے ان کا رواج ہے کہ بکرے کا سر جو ہے نا وہ پکا ہوا مہمان کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں. کہنے لگے اب اس کو کاٹنا اور کھانا ہمیں تو آتا نہیں ہے. تو کہنے لگے وہ بکرا جناب وہ دیکھ رہا ہے ہمیں، اور اس کا سر ہمارے سامنے ہے، اور خود باقی جو ہیں وہ رانے اور دستیاں کھا رہے ہیں، اور ہمارے آگے وہ سر. کہنے میں جہاں بھی جاتا وہ سر شریف میرے سامنے آ جاتے. تو بہرحال بعض علاقوں میں لوگ نہیں کھاتے، بعض بہت شوق سے کھاتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ پورے جانور کا سب سے اچھا حصہ ہے. تو صحابہ میں سے کسی ایک کے گھر میں بکرے کی سری آئی کہ پکا لیں گے. اچھا، ان کے گھر میں بھی فاقہ تھا، یہ نہیں کہ ان کے گھر میں گوشت کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ان کے گھر میں فاقہ تھا، ضرورت تھی. لیکن خیال آیا کہ ہمارے جو ساتھ والے ہیں نا، انہوں نے بھی کئی دن سے چولہا نہیں جلایا. اس زمانے میں نا فوراً پتہ چل جاتا تھا کسی نے کچھ پکایا نہیں. کیوں؟ وہ لکڑی کے چولہے ہوتے تھے،
تو وہ جب کچھ جلاتا تھا تو دھواں شواں نکلتا تھا. صحن میں ہوتے سیدھے سادھے گھر ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے, تو صحن میں وہ دھواں وغیرہ نکلتا, پتہ چلتا بھی اچھا ان کے گھر میں کچھ پک رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں بھی فاقہ ہے, انہوں نے بھی کچھ نہیں پکایا. تو وہ سری جو انہوں نے اٹھائی اور ان کو ہدیہ کر دی ساتھ والوں کو, بہترین چیز. اور جب ان کے گھر گئی انہوں نے کہا ہم پکا لیتے ہیں, اللہ کی نعمت ہے. پھر خیال آیا کہ ہمارے جو ساتھ والے وہ ان کے گھر بھی نہ چولہا نہیں جلا, انہوں نے ان کے گھر بھیج دی. اللہ کی شان, وہ ہر بندہ اپنے ساتھ والے گھر بھیجتا گیا, حتیٰ کہ وہ جو آخری گھر میں پہنچی تو انہوں نے وہ جو پہلا گھر تھا نا, ان کو تو نہیں پتہ وہاں سے آئی تھی, انہوں نے ان کو پہنچا دی کہ ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ. انہوں نے دیکھا یہ تو وہی سری ہے بکرے کی. تو اس طرح ایک بکرے کی سری 7 گھروں میں پھری, اور ہر بندہ اپنی ذات پر دوسرے کو فوقیت دیتا رہا کہ میں اس کو پیش کر دوں. اب اندازہ کیجئے کہ جب پیٹ بھرا ہو, جیب میں بھی نوٹ ہو, بینک میں بھی اچھا بیلنس ہو, کچن میں بھی اناج بھرا ہو, اس وقت صدقہ کرنا وہ کیفیت اور ہوتی ہے. اور اس وقت میں صدقہ کرنا کہ جب پیٹ بھی خالی ہے, کچن بھی خالی ہے, جیب بھی خالی ہے, اور پھر کہیں سے کچھ آئے اور بندہ وہی اللہ کے لیے آگے کر دے. اللہ, کتنی عجیب بات ہے. ایسا ہی واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ کا بھی ہے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ چھوٹے تھے, بیمار ہو گئے, بچے تھے. تو جو بظاہر سنتیں انہوں نے ادا کی, یعنی بچے کے لیے کوئی بیمار ہو جائے تو صدقہ انسان کرے, اللہ سے دعا مانگے اور صلاۃ الحاجت پڑھے, اور جو ہے دوائی دے, یہ سنت ہے, دوائی کو پھر سنت کے طور پہ بھی استعمال کرے. بہرحال انہوں نے یہ اسباب اختیار کیے, لیکن بچوں کا بخار نہیں ٹوٹتا تھا. تو دونوں میاں بیوی نے منت مانگ لی اور یہ اللہ سے ارادہ کر لیا کہ یا اللہ بچوں کو آپ شفا دے دیجئے, ہم انشاءاللہ 3 دن روزہ رکھیں گے, مستقل نفلی روزے رکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. تو دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھ لیا. اب آپ کو حضرت علی تعالیٰ کے احوال معلوم ہوں گے. اچھا, میں یہ بات ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہا کرتا تھا کہ دیکھو چلو ویسے تو سب صحابہ کی جو ہسٹری ہے, تاریخ ہے, وہ پتہ ہونی چاہیے. اتنا تعارف صحابہ سے ہونا چاہیے کہ کسی صحابی کا نام لے آپ کے ذہن میں فوراً ان کی شخصیت اور ان کی زندگی کے چند بڑے بڑے واقعات آ جائیں. اچھا یہ وہ صحابی ہیں, فوراً آنا چاہیے. چلو سب کا نہ صحیح, جو بڑے بڑے صحابہ جن کے نام اکثر آتے ہیں ان کے حالات تو پتہ ہونے چاہیے نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہیں, حضرت علی رضی اللہ ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ہیں, ٹھیک ہے نا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ ہیں, اور اس طرح کے صحابہ تو جن کے نام بہت زیادہ آتے ہیں, ان کے حالات کم از کم فوراً نام آئے تو آپ کے ذہن میں فوراً ان کی شخصیت, ان کے واقعات, اتنا تعلق صحابہ سے, اتنی محبت ہونی چاہیے. تو علی رضی اللہ کا آپ کو پتہ مستقل کوئی کاروبار وغیرہ, کوئی دکان, کوئی کارخانہ, کوئی فیکٹری, کوئی کھیت نہیں تھا. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ صلاحیت اور ذہانت تو مشہور تھی ان کی, بہت ذہین تھے, بہت غیر ایکسٹرا انٹیلیجنٹ جسے کہتے ہیں نا. صحابہ سارے ذہین تھے لیکن ان میں بہت غیر معمولی ماشاءاللہ صفات تھیں علیہ السلام میں, اور یعنی خاص طور سے ذہن ان کا بہت حاضر جواب تھے اور بہت ماشاءاللہ. تو لیکن کیوں نہیں تھا پھر کاروبار, کیوں نہیں تھا کوئی سلسلہ, کہ وہ سارا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے دین کے کام میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ذمے مختلف کام لگاتے. تو ظاہری بات ہے ان کاموں میں جب بندہ مشغول ہوتا ہے تو ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے مستقل کوئی کاروبار, کوئی سلسلہ نہیں تھا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا, ان کی صاحبزادی آپ کے نکاح میں تھی, آپ کے گھر میں تھی, لیکن گھر میں عجیب فاقے کا عالم رہتا. تو پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ گزارا ایسے ہی ہوتا تھا کہ جب ضرورت پڑتی وہ جا کے کوئی چھوٹی موٹی کوئی مزدوری وغیرہ کر لیتے, اس سے کچھ پیسے آ جاتے, تو وہ کہتے بھی یہ ایک وقت کا 2 وقت کا ہو گیا ہے نا, بس ٹھیک ہے اگلے وقت کا دیکھیں گے, ابھی تو کچھ کھا لینا. یعنی ان کا ذرا تقویٰ توکل دیکھیں کہ ہمارے پاس وہ سالوں کا راشن ہوتا ہے اور پھر بھی ہم بس نہیں کرتے کہ مزید اگلی زندگی, اگلی نسل کی فکر کریں کہ ان کے لیے پلاٹ لینے, ان کے لیے گھر لینے. لیکن ان کا یہ حال تھا, وہ کہتے تھے یہ 1 وقت کا ہو گیا کھانا بس کافی ہے, اگلے وقت کا سوچیں گے پھر کیسے کرنا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیں گے. تو اب روزہ رکھ لیا پانی پی کے, افطاری میں کیا کرنا ہے جی؟ تو علی تعالیٰ گئے جا کر کسی چھوٹی موٹی اس زمانے میں مزدوریاں مل جاتی تھیں کہ ابھی دیہڑی پہ جیسے مزدور کام کر لیتے ہیں, کو پر آورز کام کر لیتے ہیں, تو انہوں نے تھوڑا سا کام کیا جتنی ضرورت تھی ان کو. اتنے پیسے ملے کہ جس میں تھوڑا سا آٹا آیا, اتنا تھوڑا کہ جس سے
گھر جا کے جب انہوں نے دیا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 روٹیاں بنا لی، ایک اپنے لیے ایک لیزا، صرف روٹی، سالن نہیں، کیونکہ وہ ایک وقت میں ایک ہی اناج کھاتے تھے۔ صحابہ کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں یہ رواج نہیں تھا کہ اناج کو اناج سے لگا کے کھائیں، مطلب وہ کہتے تھے سالن ہے تو یہ ایک اناج ہے، روٹی ہے تو یہ ایک اناج ہے، زیتون وہ ہو تو خالی زیتون پی جاتے تھے، کھجور ہے وہ خالی کھجور کھا جاتے تھے، یہ پورا ان کا فل میل تھا، کھانا تھا ان کا صحابہ کا۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ روٹی توڑ کے سالن میں ڈبو رہے ہیں، سلاد الگ سے کھا رہے ہیں، ڈرنکس الگ سے پی رہے ہیں، ایسا کوئی چکر نہیں تھا۔ تو وہ روٹی 2 روٹیاں بنی، ایک علی تعالیٰ کے لیے اور فاطمہ تعالیٰ۔ افطاری کا وقت آ گیا، اور جیسی افطاری اذان ہونے کے سے بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ مغرب کا وقت داخل ہو اور ہم روزہ کھولیں، تو باہر کسی نے دستک دی کہ میں جو مسکین ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ۔ اب وہ اپنے حالات تو ان کو پتہ ہی تھے، اور سامنے 2 روٹیاں، سارا دن کا فاقہ، لیکن وہ جب کہتا تھا نا اللہ کے لیے مجھے کچھ دو، تو اب یہ اللہ سے محبت ایسی تھی کہ وہ کہتے تھے اللہ کا نام لے کے یہ مانگ رہا ہے، اور سامنے اناج تو پڑا ہوا ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کچھ بھی نہیں ہے، پڑا تو ہوا ہے سامنے۔ تو وہ اللہ کی محبت ایسی تھی، وہ انہوں نے روٹیاں اٹھائیں اور دے دی، خود پانی پی کے روزہ کھول لیا۔ اب 3 روزے اکٹھے رکھنے تھے، اگلے دن سحری بھی پھر پانی پی لیا، روزہ رکھ لیا، شروع ہو گیا روزہ۔ اگلے دن پھر جا کے انہوں نے کوئی تھوڑی مزدوری کی، اتنا تھوڑا آٹا ملا، 2 روٹیاں بن گئی۔ افطاری کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی بندہ باہر آیا، انہوں نے کہا میں یتیم مدینہ ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے دے دو۔ اب دوسرا دن کا فاقہ ہے، اب دونوں میاں بھی سوچنے لگ پڑے کہ کیا کریں، اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے اور سامنے روٹی تو پڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دونوں میاں نے فیصلہ کیا، دونوں روٹیاں اٹھائیں، اس کو دے۔ 3 دن ایسا ہی، تیسرے دن بھی ایک قیدی تھا، وہ آزاد ہو کر آیا، اس نے کہا میں قیدی ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ انہوں نے اس کو وہ 3 دن کا فاقہ، اور علی رضی اللہ عنہ نے اور فاطمہ رضی اللہ نے بالکل خاموشی اختیار کی، اس واقعے کو کسی کو نہیں بتایا۔ متقی آدمی نا اپنے ساتھ جو واقعات جو اللہ کے محبت میں کیے ہوتے ہیں نا، وہ کسی کو بیان نہیں کرتا کہ جناب میں اتنا بڑا کارنامہ کر کے آ رہا ہوں، میں اور میری بیوی نے 3 دن کا فاقہ کیا اللہ کے لیے، اور فقیر آتا رہا ہم دیتے رہے، اتنا دیکھو کیسا زبردست صدقہ کیا۔ کوئی چکر نہیں، کوئی بات ہی نہیں کی، بالکل بس میاں بیوی کو پتہ ہے کیا واقعہ ہوا ہے، لیکن اللہ کو بھی تو پتہ تھا، اللہ کے لیے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کریم کی آیت کی شکل میں حصہ بنا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، قرآن کی آیت بنا دی اللہ تعالیٰ۔ اس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ فاقہ تو 3 دن کا تھا، قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بن گیا۔ اللہ، تو اللہ کے لیے جو عمل ہو اور قربانی والا ہو، اس میں قربانی کا مطلب مجاہدے والا ہو۔ ہمارے حضرت شیخ نے یہ بھی فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ ہر نوجوان میں نا مختلف خواہشات ہوتی ہیں، ڈفرینٹ۔ یہ جو شہوت کا لفظ ہے نا، شہوت کہتے ہیں کسی چیز کی خواہش نارمل رینج سے زیادہ بڑھ جائے، اشتہا، چاہت کسی بھی چیز کی۔ اچھا یہ ہر بندے میں ڈفرینٹ ہوتی ہے، ضروری نہیں ہر ایک کو ایک ہی چیز کی چاہت ہو، مختلف ہوتی ہے۔ مثلا بعض لوگوں کو کپڑوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ نوجوان دیکھے کہ وہ اور پیسے اکٹھے کرتا ہے، بس گیا جا کے کوئی برانڈیڈ کوئی شرٹ اٹھا کے لے آیا، کوئی برانڈیڈ جوتے لے آیا اپنے، کوئی نئی کوئی جیکٹ لے آیا، کوئی ویسٹ کوٹ لے آیا، اس کا شوق ہے، اس کی شہوت کہہ لیں کپڑوں کے اندر ہے۔ کسی کو جناب اچھے موبائل رکھنے کا شوق ہوتا ہے، وہ جب کوئی نیا ماڈل لانچ ہوتا ہے وہ بیچارے کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ میرا تو پرانا ہو گیا، اب وہ پیسے اکٹھے کرتا ہے، قسطوں پہ لے، جیسے بھی ہے وہ، اس نے جب تک نیا موبائل ہاتھ میں نہیں آنا اس کو چین نہیں آنا۔ یہ ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے، اور بعض جو ہیں وہ عورت کے معاملے میں بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ تو یہ اشتہا ہر بندے کی، چاہت ہر بندے کی مختلف ہوتی ہے۔ تو حضرت نے ایک عجیب بات فرمایا کہ نظروں کی حفاظت کا حکم تو ہر مرد کو ہے، عورت کو بھی ہے، نامحرم سے بچنا، پرہیز کرنا، اپنی حفاظت، نظروں کو نیچا کرنا۔ لیکن فرمایا کہ کسی کے لیے یہ کام کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، مثلا اس کو عورت کی اتنی چاہت ہی نہیں ہے، میں نے بتایا نا اس کی چاہتیں اور چیزوں میں ہیں، اس کو اچھا گھر چاہیے، اچھا کھانے کی چاہت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو، بڑی لاہوریوں کو خاص طور سے وہ شہوت ہوتی ہے کھانا بہت زبردست کھائیں، اور پیٹ بھرا ہو پھر بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور جی وہ فلاں جگہ کی کڑھائی اور فلاں کی بریانی اور فلاں کے پائے، وہ سارا یاد ہوتا ہے ان کو۔ تو بعض لوگوں کا نا شوق مختلف ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ایک ایسا نوجوان بھی عورت کو دیکھ کے نظر نیچے کر لیتا ہے، لیکن اس کا کوئی زیادہ مجاہدہ نہیں، چونکہ اس کا انٹرسٹ ہی نہیں اس میں۔ اور ایک نوجوان ہے
کہ اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے عورت کو دیکھ، اور وہ بھی نظر نیچے کر لیتا ہے۔ کہا کہ دونوں نے ایک ہی عمل کیا ہے، لیکن ایک کی تکلیف اور مجاہدہ بہت زیادہ ہے۔ فرمایا جنت کے اندر اس کی نعمتوں کا جو ویلیو ہوگی نا وہ بھی کچھ اور ہوگی، حتیٰ کہ فرمایا کہ پھلوں کا ذائقہ فرق ہوگا، یعنی کہنے کو دو جنتی ہوں گے، دونوں کو آم بھی ملیں گے، سیب بھی ملیں گے، کیلے بھی ملیں گے، تربوز بھی، لیکن ان کے ٹیسٹ الگ الگ ہوں گے کھانے میں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو محل ہوں گے ان محلات کی خوبصورتی الگ ہوگی، دونوں نے اللہ کے لیے عمل کیا ہوگا لیکن ایک کا مجاہدہ بہت ہوگا، قربانی بہت ہوگی۔ اور فرمایا کہ ایسا نوجوان جو دنیا کی عورتوں سے بچتا ہو، پرہیز کرتا ہو، فرمایا اس کی جنت کی جو بیویاں ہوں گی ان کا حسن و جمال بھی عام جنت کی بیویوں سے زیادہ ہوگا، صرف اس وجہ سے کہ دنیا میں پرہیز کرتا تھا، احتیاط کرتا تھا۔ اب یہ ساری بات وہی ہے جو آپ کے سامنے آیت پیش کی کہ وہ چیز اللہ کے لیے خرچ کرو نا جو تمہیں محبوب لگتی ہے۔ اب صرف پیسوں کی بات نہیں ہے، ایک نوجوان ہے، اس کو اشتہا ہے، شہوت ہے عورت کی، اب یہ اس کے لیے محبوب چیز ہے نا، اب قربان کرو نا اس کو اللہ کے لیے۔ یہ جو دل میں ایک بت بنایا ہوا ہے، ایک تصویر بنائی ہوئی ہے، ایک خاکہ ہے جس سے کبھی چیٹ ہوتی ہے، کبھی بات ہوتی ہے، تو توڑو نا اس کو اللہ کے لیے، محبوب ہے نا تمہیں، خرچ کرو اس کو اللہ کے لیے، صرف پیسوں کی بات تھوڑی ہے۔ ہر وہ چیز چھوڑ دو اللہ کے لیے جو محبوب ہے تمہیں، اور حرام چیز تو ویسی چھوڑنی ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے رمضان میں یہی درس تو سیکھا، یہی سیکھا نا روزہ رکھ کے، کہ بھئی اللہ کے لیے حلال چیزیں چھوڑ دی۔ جو شادی شدہ لوگ تھے اپنی بیوی جو حلال اس کے پاس نہیں جاتے روزے میں، تو اللہ کے لیے حلال بیوی چھوڑ دی، تو حرام عورتوں کا کیا مسئلہ ہے، حرام تعلقات کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے بارگاہ میں ایک خاص مرتبہ اور مقام ہرگز نہیں پا سکو گے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہیں کرتے اللہ کے لیے جو تمہیں محبوب ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں جو تمہیں محبوب ہے۔ اب محبوب چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک نوجوان ہے، اسے بد نظری کی عادت ہے، یہ اس کی محبوب ترین چیز ہے، چھوڑے اس کو، خرچ کرے اللہ کے لیے۔ ایک بندہ ہے، اس کو مال کی بڑی محبت ہے، وہ سب کچھ اللہ کی، نفل اس کو 100 پڑھ لو، کہے گا میں 200 پڑھ لوں گا، کہا 10 روپے فقیر دے تو نہیں، یہ کام میرے سے نہیں ہوتا، مال کی محبت اتنی ہے، وہ کہے 10 روپے میں 1 روپے نہیں دے سکتا۔ اور اس کے برعکس بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ فزیکل نماز تو بڑی مشکل ہے کہ ہم نفل وغیرہ پڑھیں، مال جتنا کہتے ہیں وہ خرچ کر دیتے ہیں اللہ کے لیے۔ یہ ہر ایک کی نا محبوبات مختلف ہوتی ہیں ہر بندے کی۔ عام آدمی کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے، ایک بندے کی جان نکل جاتی ہے روزے میں کہ یار روزہ رکھ لوں، مجھے تو صبح فجر سے اٹھنے کے بعد رات سونے تک مجھے تو کچھ نہ کچھ چاہیے، اور تھوڑے دیر بعد سنیکس کے نام پہ کبھی چپس کھا رہا ہے، تو کبھی وہ برگر کھا رہا ہے، کبھی شورما اندر جا رہا ہے، کبھی کچھ، تو وہ تو روک ہی نہیں سکتا۔ اب اس کا روزہ، ایک بندہ جو دن میں 7-8 کھانے کھاتا ہے اس کا روزہ، اور ایک وہ نوجوان جو کھاتا ہی 2 ٹائم ہے، ان کے روزے میں مجاہدے میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق۔ ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کو 2 بندوں پہ نا بہت غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ اس نے کہا کہ ان کو نا زندہ دیوار کے اندر چنوا دو۔ ایک سزا تھی اس زمانے میں کہ وہ کیا کرتے تھے کہ زندہ آدمی کے گرد نا دیوار کر کے نا بالکل اس کو سیل کر دیتے تھے، وہ بندہ اندر ہی بھوک پیاس سے اور مر جاتا تھا۔ تو وہ دونوں کو، اس میں ایک بہت موٹا آدمی تھا اور ایک بالکل پتلا دبلا آدمی تھا، تو دونوں کو اس نے اندر الگ الگ چنوا دیا۔ خیر 3 دن گزرے تو بادشاہ کو خیال آیا ہوگا یار زیادہ ہی کچھ ہو گیا، زیادتی کر دی، کوئی ایسی بڑی غلطی بھی نہیں تھی، بس میں غصے میں تھا۔ انہوں نے کہا توڑو دیوار، ان کو نکالو باہر۔ تو جب وہ دیوار توڑ کے نکالا تو وہ جو سب یہی سوچ رہے تھے کہ وہ سوکھا تو بیچارہ پہلے دن ہی مر گیا ہوگا، وہ موٹا اندر زندہ ہوگا، تو اللہ کی شان جب وہ کھولا تو وہ سوکھا آدمی زندہ تھا اور موٹا مر چکا تھا۔ تو بادشاہ بہت حیران ہوا اس پہ نا، کہ عقل اس بات کو نہیں مانتی نا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے اپنے جو شاہی طبیب تھے، حکیم اس زمانے میں، اس سے پوچھا بھی یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی اصل میں سوکھا آدمی دن میں 2 مرتبہ کھاتا تھا، تو 3 دن میں اس کو صرف 6 فاقے آئے تھے، اور موٹا آدمی دن میں 7-8 دفعہ کھاتا تھا، تو اس کو ایک دن میں کئی فاقے ہیں اور یہ برداشت نہیں کر سکا، اس لیے یہ فوراً مر گیا۔ تو میں بتا ہی رہا تھا کہ ایک آدمی بار بار کچھ نہ کچھ منہ چلتا رہے، منہ میں کچھ جاتا رہے، جو اس کا عادی ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا بہت بڑا مجاہدہ ہے، نسبتاً ایک عام آدمی کے لیے جو روٹین میں 2 ٹائم 3 ٹائم کھاتا ہے اس کے لیے بھی مجاہدہ ہے، لیکن اتنا نہیں ہے۔
تو جو اللہ کے لیے جتنا زیادہ قربانی والا عمل کرے گا اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام بنے گا۔ تو ہم عام طور پہ صدقہ خیرات یا اعمال وہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہت آسان ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کو اللہ نے ہزاروں روپے دیے ہوئے، اس میں سے اگر وہ 5-10 روپے صدقہ کر بھی دیتا ہے تو اس نے کیا کمال کیا۔ اچھا ایک بندہ کماتا ہی 1000 روپے دیہڑی، وہ مزدور آدمی ہے، وہ 1000 روپے کماتا ہے، وہ اس 1000 روپے میں سے 10 روپے صدقہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے اس کے 10 روپے ہو سکتا ہے کسی سیٹھ کے لاکھوں روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہو، اس کے بعد ہے ہی 1000 روپیہ، اس 1000 روپے میں بمشکل اس کے گھر کا گزارا، اس نے اس میں سے بھی 10 روپے صدقہ کر دیا۔ تو قربانی والا عمل، مجاہدے والا عمل، جس میں واقعی انسان پہ کوئی مشقت آئے، مجاہدہ آئے اللہ کے لیے، لیکن ہو اللہ کے لیے، کوئی اور نیت شامل نہ ہو، اس کی جو ویلیو ہے، اس کا جو مقام ہے اللہ کے ہاں، وہ عام عمل کا نہیں ہے۔ چنانچہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی تھی زبیدہ خاتون، ظاہری بات ہے وہ خلیفہ تھے تو یہ بھی ملکہ تھی، بہت نازوں میں پلی ہوئی، محل میں رہنے والی۔ ان کی وفات، انہوں نے ایک عمل ایسا کیا تھا، انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور خواب بڑا عجیب تھا، خواب اتنا عجیب اور اس کا ظاہر بڑا ہی گندا تھا، یوں سمجھے، اور اس زمانے میں ایسا خواب دیکھنا، عورت دیکھے تو وہ تو تصور سے باہر تھا۔ تو لیکن وہ خواب ان کو بار بار آتا تھا، اس لیے کہتے ہیں نا یہ خوابوں کی لائن ایک الگ لائن ہے۔ خواب کا جو ہم ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم فوراً اس کی انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں کہ ہاں جی اس کی تعبیر ایسے ہوگی۔ یاد رکھیں حدیث میں ہے کہ خواب اپنی پہلی تعبیر پہ واقعہ ہو جاتا ہے، یعنی بالفرض آپ کا خواب بہت اچھا تھا لیکن اس کا ظاہر برا تھا، آپ نے اپنے کسی دوست کو سنا دیا، صبح اٹھتے ہی اپنے بھائی کو سنا دیا، اور بھائی نے فوراً تعبیر کر دی، اوہ یہ تو بڑا برا خواب ہے اور اب تو یہ ایسے ہو جائے گا۔ اب یاد رکھیں حدیث کے مطابق پہلی تعبیر جس نے کر دی، اب خواب واقعی اس کے مطابق ٹرن ہو جائے گا، اب حالات ویسے ہی بن جائیں گے۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے تھے خواب ہر ایک کو نہیں سنانا چاہیے، باتیں ہو سکتا ہے آپ خواب اپنے کسی حاسد کو سنا دیں یا کسی کم عقل آدمی کو سنا دیں جس کو سمجھ ہی نہ ہو خوابوں کی، تو وہ فوراً اس کی تعبیر الٹ کر دے گا، حالانکہ خواب بہت اچھا ہوگا۔ چلیں خوابوں کی بات ضمناً آ گئی، ایک امام گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اس کی سمجھ دی، بہت زیادہ، بہت غیر معمولی، اس فن کو کھولا اللہ نے ان کے اوپر۔ وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے شاگرد ہمیشہ ان کے پاس ہوتے، وہ جو بھی کوئی سوال لے کے آتا تو وہ سوال بھی لکھتے، جواب بھی لکھتے، اپنے لیے اپنی بکس تیار کرتے کہ ہمارے ٹیچر نے کیا کہا۔ تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں چارپائی پہ لیٹا ہوں اور میرے نیچے آگ جل رہی ہے، چارپائی پہ لیٹا ہوں نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو کہا کہ تمہیں انشاءاللہ کوئی فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں انشاءاللہ کوئی نعمت دینے والے ہیں، فائدہ ہوگا تمہارا، اچھا خواب ہے۔ چلا گیا، ان کے شاگردوں نے لکھ لیا۔ چند مہینے گزرے تو ایک شخص آیا، اس نے یہی خواب دیکھا، ایک اور آدمی تھا، اس نے کہا میں نے دیکھا میں چارپائی پہ لیٹا ہوں نیچے آگ لگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ برا خواب ہے، تمہارے ساتھ کوئی نقصان ہونے والا ہے، تو تمہارے ساتھ کوئی مس ہیپ ہونے والا ہے، کوئی نقصان ہونے والا ہے، کوئی صدقہ کر لو، کچھ استغفار کر لو۔ وہ چلا گیا اٹھ کے، تو جو شاگرد تھے، اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے چند ماہ پہلے ایک بندے نے یہی خواب سنایا تھا، آپ نے کہا تھا بہت اچھا ہے، اب اس بندے نے آ کے سنا، آپ نے کہا تو برا خواب ہے، اچھا نہیں ہے، نقصان ہونے والا ہے۔ تو اب ذرا ان کا جواب سنیں، خوابوں کی تعبیر جو ہے نا یہ ایک پورا فن ہے، ایک لائن ہے الگ سے۔ تو کہا کہ اس نے خواب دیکھا تھا سردیوں میں، اور سردیوں میں آگ فائدہ دیتی ہے، اور اس نے خواب دیکھا گرمیوں میں، اور گرمیوں کے اندر آگ جو ہے یہ ایک نقصان کی علامت ہے، اس لیے میں نے اس کی یہ تعبیر کی۔ تو یہ ایک فن ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب ہر ایک کو نہیں سنا دینا چاہیے، کوشش کریں۔ اس کے دو طریقے ہیں، چونکہ میں نے مضمون چھیڑ ہی دی ہے، تو ایک تو یہ کہ اگر بالفرض آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے، واقعی اس فن کو جاننے والا، اس کو سنائیں، تاکہ وہ کم از کم کسی عالم کو سنائیں۔ اگر وہ اس کا ظاہر برا بھی ہوگا نا تو وہ اچھی تعبیر کر دے گا، اچھی تعبیر کی وجہ سے اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا، خواب اپنی پہلی تعبیر پر واقع ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کے حق میں اچھا ہو جائے گا خواب۔ ایک تو یہ، اور دوسرا ہے کہ پھر کسی کو نہ سنائیں، آپ 2 نفل خواب کی اچھی تعبیر کے پڑھ لیں کہ یا اللہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اب اس کی جو بھی تعبیر ہے آپ اس کو اچھا کر دیں، کسی کو نہ سنائیں، 2 نفل پڑھ کے اللہ کے حوالے کر دیں۔
بہرحال زبیدہ خاتون نے خواب دیکھا. انہوں نے خواب یہ دیکھا اس زمانے میں کہ ایک ہی وقت میں کئی مرد ان کے ساتھ جمع کر رہے ہیں. اب یہ ایسا خواب تھا کہ شرم والی بات بھی ہے, حیا والی بات بھی ہے, اور اس زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں تھا. تو اب وہ کسی کو بیان نہیں کرتی تھی, لیکن یہ خواب وہ بار بار دیکھتی تھیں, بار بار. وہ سمجھ گئیں کہ کوئی اشارہ ہے اس میں کوئی بات ہے, لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی. اس زمانے میں ایک اللہ والے شیخ تھے, تو اس نے کہا میں ان سے پوچھتی ہوں, لیکن شرم اتنی تھی کہ میں کیسے جا کے پوچھوں, بھائی خواب کا کوئی الٹا مطلب بھی ہو سکتا ہے, وہ کہیں گے تمہاری سوچ کتنی گندی. حالانکہ خواب میں انسان کی عموماً سوچ کا تعلق نہیں ہوتا, وہ تو بعض اوقات شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے, من الرحمن بھی ہوتا ہے. لیکن ان کو حیا مانے آئی کہ میں کیسے جا کے پوچھوں. انہوں نے اپنی ایک خادمہ تھی, اس کو تیار کیا کہ تم جاؤ ان کے پاس اور ان کو جا کے کہو کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, تو وہ تعبیر تمہیں بتائیں گے, تم آ کے مجھے بتا دینا. اس کو اعتماد میں لیا, وہ گئی خادمہ اور جا کے ان سے ٹائم لیا, اور ٹائم لے کے ان سے کہا کہ حضرت میں نے آپ کو میں نے خواب دیکھا. اس نے وہ خواب سنایا. انہوں نے پوچھا کہ بی بی تم کیا کرتی ہو, تمہارا کیا عہدہ پیشہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نوکرانی کا ہوں. انہوں نے کہا جاؤ بی بی جاؤ, تمہاری اوقات ہی نہیں اتنا بڑا خواب دیکھو. یہ جس نے دیکھا اس کو بھیجو, وہ خود آئے. تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم اتنا بڑا خواب دیکھو. اب وہ حیران, اس نے جا کے پیغام دیا. پھر خیر ملکہ پردے میں گئی, جا کر ملی. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ بہت اچھا خواب ہے. اس کا اصل میں ترجمہ یہ ہے, اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی ایسا کام لینے والے ہیں جس سے عمومی فائدہ ہوگا, ہر آدمی کو فائدہ ہوگا, بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ اس کا خواب کی تعبیر ہے. آپ اس کے ظاہر کو نہ جائیں, اس کا اندر مرادی معنی یہ ہے اللہ آپ سے ایسا کام لیں گے کہ جس کا فائدہ عمومی ہوگا, ہر آدمی کو فائدہ ہوگا, بہت بڑے لیول پہ فائدہ ہوگا. اب یہ بہت اچھی تعبیر تھی, اور یہی ان کے دل میں تھا کہ کوئی تعبیر ہے اس کی. اب وہ سوچ میں پڑ گئیں کہ بھئی میں ملکہ ہوں, میں تو پانی کا گلاس اٹھ کے نہیں پیتی, تو کیا اللہ تعالیٰ کام اس سے لیں گے ایسا؟ تو اللہ کی شان, کچھ عرصے بعد ایسا ہوا, وہ پریشان تھی ضمن میں کہ کسی نے آ کر ان کو کہا کہ ملکہ عالیہ وہ قافلے حج کے لیے جاتے ہیں, تو راستے میں چونکہ وہ عرب کی زمین ساری ریگستانی ہے, تو پانی تو ملتا نہیں ہے. اب قافلوں کو, مسافروں کو بڑی تنگی ہوتی ہے, حاجیوں کو. اب کسی جگہ کنواں ہے, رستے میں آیا, وہیں سے پانی بھرتے ہیں, اپنا پانی اپنے ساتھ رکھتے ہیں. پھر اگلے کسی مقام پہ کئی کلومیٹر کے بعد پھر دوسرا کوئی مقام آتا ہے, کوئی چشمہ, کوئی دریا, کوئی کنواں, تو بڑی مشقت ہے. تو اگر آپ ایک نہر کھدوا دیں جو ان کے علاقے سے لے کر یعنی منا کے میدان تک جائے, تو قافلوں کو نا بڑی آسانی ہو جائے گی. ان کو فوراً اپنا وہ خواب یاد آیا. انہوں نے کہا یقین اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہی کام لینا ہے. تو انہوں نے حکم دیا اور کہا کہ یہ کام شروع کیا جائے. تو حکومت کا خزانہ لگا, مزدوروں نے محنت شروع کی. بہت عرصہ لگ گیا اس میں, کیونکہ یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں تھا, لیکن بہت عرصہ ہوا اور بالآخر وہ نہر مکمل ہو گئی. پانی یہاں سے چھوڑا گیا اور نہر میں پانی پہنچ گیا. نہر زبیدہ اس کا نام ہے. الحمدللہ اس عاجز کو اللہ نے سعادت دی. میں ایک مرتبہ عمرے کے لیے گیا ہوا تھا, تو وہاں وہ ٹیکسی ڈرائیور مجھے زیارتیں کرا رہا تھا, تو وہ اتفاقاً رستہ بھول گیا. اللہ تعالیٰ اس کو بلا دیا, اللہ اس کو لے گئے وہاں. تو اس نے خیر مجھے ضمناً کہا کہ یہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اینٹیں لگی؟ میں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا یہ وہ نہر کھدوائی. میں کہا رک جو میں نے دیکھنی ہے, کیونکہ واقعہ میں نے شیخ سے سنا ہوا تھا. میں پھر اتر کے گیا. اس وقت تو خشک تھی کیونکہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ چکی تھی, بہت پرانا واقعہ, لیکن اس کے آثار تھے پہاڑ کے ساتھ ساتھ نا, وہ جیسے پتھروں کو جوڑ کے راستہ ٹریک بنایا جاتا ہے. تو میں نے آنکھوں سے دیکھی. بہرحال وہ اللہ نے اس ملکہ سے کام لیا, اور یہ ایک بہت بڑا کام تھا, اور سبھی کہتے تھے کہ بس آپ کی آخرت کے لیے یہی کافی ہے. اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, اتنا بڑا کام. قافلوں نے اپنے روٹ ہی ایسے بنا لیے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. خیر جب ان کی وفات ہوئی, کسی کے خواب میں انہوں نے پوچھا کہ کیا بنا, تو کہنے لگے کہ بھئی آگے تو معاملہ بڑا مشکل ہے, لیکن خیر اللہ نے مجھ پہ رحم فرمایا, میری بخشش ہو گئی, مغفرت ہو گئی. تو کہا کہ آپ نے کام جو اتنا بڑا کیا تھا, نہر زبیدہ کھدوائی تھی, تو کہنے لگی نہیں, اس عمل کی وجہ سے نہیں ہوئی, بلکہ ایک ایسے عمل کی وجہ سے ہوئی جو مجھے زندگی میں یاد بھی نہیں تھا کہ میں نے یہ عمل کیا. کہنے لگی اچھا. کہنے لگی نہر زبیدہ والا معاملہ جب میرے نامہ اعمال میں کھولا گیا, تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس میں اس کا کیا کمال ہے. بھئی یہ ایک ایسی پوسٹ پہ تھی, ملکہ عالیہ تھی,
اس نے آرڈر دیا کہ نہر کھودی جائے، تو خزانے سے پیسہ لگا اور مزدوروں کا پسینہ بہا، نہر کھود گئی. اس نے کیا کیا اس میں؟ اس کا تو کوئی کام نہیں ہے. اب اللہ نے کہا کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی ایسا عمل دیکھو جو اس نے کوئی مجاہدہ، کوئی مشقت، کوئی تکلیف خالص میرے لیے اٹھائی ہو. اللہ. اب وہ کہنے لگی میں تو پریشان ہو گئی کہ میں تو یعنی کہتے ہیں نا وہ محاورے میں کہ تن کا بھی دورہ نہیں کرتی تھی، خادمائیں ہر وقت پاس ہوتی تھی. اب میں نے اللہ کے لیے کوئی تکلیف اٹھائی ہو خالص، تو کہنے لگے اللہ نے کہا اس کا ایک عمل ہمارے پاس ہے، ایسا ہی عمل ہے. کہنے لگے وہ عمل اتنا چھوٹا تھا کہ میں نے اس کو گویا اپنی نیکیوں میں کبھی تصور بھی نہیں کیا. اور کہنے لگی اسی کی وجہ سے میری بخشش ہوئی. اور وہ کیا عمل تھا کہ ایک مرتبہ کھانے کا وقت تھا، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے نوالا بنایا اور کھانے کے لیے منہ تک لے گئی تو اچانک مؤذن نے اذان دینی شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے سر پر دوپٹہ پوری طرح نہیں ہے، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے اور میرا سر ننگا ہے. تو میں نے وہ نوالا جو منہ تک پہنچ چکا تھا میں نے نیچے رکھا اور میں نے اپنے اس دوپٹے کو درست کیا. کہنے لگے یہ وہ تکلیف تھی چھوٹی سی کہ نوالا کھاتے کھاتے میں رک گئی اللہ کے لیے، اور میں نے یہ عمل چونکہ قربانی والا، مشقت والا، خالص اللہ کے لیے تھا، اللہ کو پسند آ گیا اور اسی پہ میری بخشش ہو. اللہ. تو دیکھیں جو عمل مجاہدے والا ہو، اللہ کے لیے مشقت والا ہو خالص اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس پر کیسے اس عمل کو قبول فرماتے ہیں. اللہ. اس لیے میں پھر کہہ رہا ہوں مسئلہ صرف مال کا نہیں ہے، مسئلہ صرف یعنی فزیکل عبادت کا بھی نہیں ہے. ہر وہ چیز جو ہمیں محبوب ہے، چاہے وہ حرام کاری کی کوئی چیز ہے یا حلال میں بھی، کہتے ہیں نا حلال بھی ایک لمٹ میں استعمال کرنا چاہیے. آخرت میں حلال پر مواخذہ تو نہیں ہوگا، البتہ شرمندہ ضرور کیا جائے گا تم نے حلال بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کیا. تو ہمارے اکابرین تو حلال بھی ایک بس لمٹ کی حد تک استعمال کرتے تھے. تو بہرحال یہ وہ زمانہ ہے، ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جو حرام سے بچ جائے وہ بھی ولی اللہ ہے. کم از کم حرام سے بچ جائیں، کیونکہ اکثریت حرام میں مبتلا ہے. تو کم از کم حرام سے بچ جائیں. اس زمانے میں وہ بھی اللہ کا ولی ہے جو حرام سے بچتا ہے. تو ہر وہ چیز چھوڑ دیں، ہم ہر وہ کام چھوڑ دیں، ہر وہ چیز خرچ کر دیں اللہ کے لیے جو ہمیں محبوب ہے اور ہم نے اس کو اپنے دل میں بسا رکھا ہے اور ہم چھوڑتے نہیں ہیں. اس کو اللہ کی محبت کے لیے چھوڑ دیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا انعام ملتا ہے، کیسا اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرماتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں، لذت دین میں، عبادت میں. یہ جو نمازیں پھیکی پھیکی سی ہیں نا، اسی وجہ سے کہ فراغت کی نمازیں. جب ہم مجاہدے کی نماز پڑھیں گے نا، مجاہدے کی نماز کا پتہ ہے، ایک طالب علم ہے، وہ فارغ ہے، اس کے امتحان ہو گئے ہیں، اب وہ رزلٹس کا ویٹ کر رہا ہے. آج کل ویلا ہے، گھر پہ کوئی کام نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، وہ اٹھتا ہے، مسجد چلا جاتا ہے. الحمدللہ یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، نماز پڑھنی چاہیے، اس پر اس کو بہت اجر ملے گا. لیکن ذرا اسی کے برعکس ایک سچویشن دیکھیں. ایک تاجر ہے، دکاندار ہے، اور گاہکوں کا رش لگا ہوا ہے. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، کسی دکاندار سے آپ کنفرم کیجئے گا، نمازی دکاندار، اس کے ساتھ 5 وقت امتحان ہوتا ہے. 4 وقت فجر تو نہیں ہوتی اس میں، 4 وقت. ادھر نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ادھر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، آگے پیچھے وہ چاہے ویلا بیٹھا ہو. میں نے یہ بات کئی دکاندار سنے کہ حضرت عجیب مسئلہ ہے کہ نماز کا 100% ارادہ ہوتا ہے، آگے پیچھے ہم فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، بس ادھر اذان ہوئی، ادھر گاہک، اچانک بھیڑ لگ جاتی ہے. میں نے کہا یہی تو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، یہی تو آزمائش ہے. لیکن ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ ایک طالب علم جو فارغ تھا گھر میں، نماز کے لیے چلا گیا، پڑھ کر آ گیا، الحمدللہ اس کو اجر ملے گا، بہت ملے گا. لیکن اس کے برعکس ایک بندہ مجاہدے کی نماز پڑھ رہا ہے. کیسے؟ گاہک ہیں، گاہکوں کا رش ہے، اور وہ لڑکے کو کہتا ہے دروازہ بند کر دو، مزید گاہک اندر نہ آئے. اور جو ہے وہ جو اندر ہے ان کو بھی کہہ رہا ہے بھائی جلدی جلدی فارغ ہو جاؤ، اب نماز کی تیاری کا ٹائم ہے. اور وہ اس کے لیے دکان بند کرنا ایک کام. بعض کا گاہک لڑنا شروع کر دیں کہ جی ہمیں اب سودا دے کے جائیں، ایسے نہیں جانا ہم نے، اور وہ الٹا رزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور بندہ کہہ رہا تھا بھائی نماز کا ٹائم، نماز کے بعد اب معاملہ کریں گے. تو یہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے، یہ قربانی والی نماز پڑھ رہا ہے، مجاہدے اور مشقت والی نماز پڑھ رہا ہے. اس نوجوان کو اپنے ایک حساب سے پورا اجر، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن جو اجر ایکسٹرا اس کو ملے گا نا،
اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، چونکہ یہ نماز بھی پڑھا ہے اور مجاہد مشقت والی پڑھ رہا ہے۔ میرے شیخ حضرت غلام دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ میڈیسن کے بہت بڑے تاجر تھے، ہول سیل لیول پہ تھے۔ تو یہ جہاں بھاٹی گیٹ کے پاس نا سارے آپ نے دیکھے ہول سیلر میڈیسن والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پورے پنجاب سے آگے دکاندار فارمیسی والے لے کے جاتے ہیں، یعنی ان کے آرڈر ٹرکوں کے حساب سے ہوتے تھے، یعنی یوں سمجھ لیں فیکٹری سے مال آئے ٹرکوں میں بوکوں کے جا رہے، اس لیول کے وہ تھے۔ حضرت جی ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سن 70 کے اندر ان کے اوپر 70 اور 80 کے اندر ان کی جو کمائی تھی اس پر جو صرف انکم ٹیکس آتا تھا وہ 2 لاکھ روپے تھا، صرف انکم ٹیکس۔ انہوں نے کہا ان کی آپ آمدنی کا اندازہ کر لیں کتنا ہوگا، تو کہنے لگے اب اندازہ کر لیں دکان میں رش کتنا ہوگا۔ کہنے لگے حضرت کی بالکل سٹینڈنگ انسٹرکشن تھی، بالکل واضح اپنے تمام سٹاف کو، نماز مسجد میں ہوگی اور سب جائیں گے، تالا لگا کے جائیں گے۔ اگلی بات، بھاگ کے جا کر فرض پڑھ کے دوڑ لگا کے واپس آنا بالکل نہیں کرنا، تسلی سے پہلے جانا ہے، اطمینان سے وضو کرنا ہے، سنتیں پڑھنی ہے، نماز مکمل کرنے کے بعد سنتیں پڑھنی، نفل پڑھنے، تسلی سے دعا کر کے پھر آنا ہے۔ یہ حضرت نے اپنے ہی ملازمین کو ہدایات دی۔ اب ذرا نتیجہ اس کا سنیے، یہ تو ان کی سائڈ ہو گئی نا، وہ وقفہ برائے نماز کا بورڈ لگاتے اور نماز کے ٹائم پہ سب کو نکال دیتے بھی چلے نماز کے لیے، بعد میں ہوگا معاملہ، اور تالا لگا کے مسجد چلے جاتے ہیں۔ اچھا وہ سارے لائن سے نا، یعنی کوئی بھی اور دکان، سارے ہول سیلر بیٹھے ہیں اور سارے میڈیسن کے ہی ہیں، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے ایک مارکیٹ ہوتی ہے، جیسے مثال طور پہ ہمارے لاہور میں حفیظ سینٹر ایک سینٹر ہے، اس میں سارے کمپیوٹر والے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مارکیٹ بن گئی ہے، تو وہ مین کے اوپر سارے لائن سے نہ سمجھیں کوئی 25 30 50 دکانیں، سارے ہی تاجر میڈیسن کے اور ہول سیل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مارجن بھی ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ لیکن عجیب بات، یہ بات حضرت روڈ صاحب نے فرمائی کہ جب حضرت اور ان کے سٹاف والے آدھا گھنٹہ لگا کے نماز پڑھ کے واپس آتے، ان کی دکان کے آگے لائن لگی ہوتی، لمبی لائن ہوتی، اور بس لوگوں کی عادت ہے، مولوی صاحب جلدی آ جائے کریں، ذرا مختصر پڑھ لیا کریں، تو وہ بھی کہتے ہیں بھئی یہ ساتھ والی دکانوں میں یہی مال مل رہا ہے، مطلب ایک کمپنی کی دوائی ہے، وہ میں نے تو نہیں بنائی۔ حضرت کہتے تھے بھئی وہ تو فیکٹری سے بن کے آ رہی ہے نا، گلیکسو ہے یا اور کوئی فائزر ہے، اس کمپنی کی کوئی دوائی میں نے تو نہیں بنائی نا، جو فیکٹری سے مال آ رہا ہے میری دکان میں وہی ان کے پاس بھی ہے، وہی اس کے ساتھ والے کے پاس، تو آپ وہاں سے لے لیں۔ اب دیکھیں ذرا ان کے جوابات، وہ جو کھڑے لائنوں میں انتظار کر رہے ہوتے، اللہ نے ان کے دل میں کیا ڈالا، کہتے ہیں نہیں ہم نے دیکھا مولویوں کی دوائی میں شفا ہوتی ہے۔ تو حضرت کہنے کہ یہ ان کے اپنے منہ سے نکلتا تھا، اس کی وجہ سے وہ حضرت کی دکان کے لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے، آدھا گھنٹہ انتظار کرتے تھے ساتھ والی دکان سے، حتیٰ کہ ساتھ والے بھی آواز مار رہے ہوتے تھے کہ بھی آ جاؤ، وہ گئے نماز پڑھنے، آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں آئیں گے، ہم سے لے لو، وہی دوائی ہے ہمارے پاس۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم انتظار کریں گے۔ تو دیکھیں ایک آدمی کی نماز ہے فراغت کی نماز، میں نے پہلے کہا اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں، اللہ کو یہ بھی قبول ہے الحمدللہ، اور ضرور پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں نماز قبول ہے۔ لیکن ایک ہے مجاہدے کی نماز، اور یہ صرف نماز میں نہیں، ہر عمل میں۔ اسی طرح روزہ کی میں نے آپ کو مثال دی، اسی طرح حج کی، ایک آدمی صحت مند ہے، جوان ہے، وہ حج پہ جاتا ہے، حج کے سارے ارکان بہترین کر کے آتا ہے، ماشاءاللہ اس کو پورا حج کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن ایک مجاہدے سے جاتا ہے، پیسے ہی نہیں ہے پاس، کئی سال اکٹھے کرتا رہا۔ مجھے ایک ہمارے استاد تھے، انہوں نے اپنے کسی استاد کا بتایا جو ایک مدرسے میں ٹیچر تھے۔ اب اساتذہ کی تنخواہ پتہ بہت تھوڑی ہوتی مدارس میں، ایسے ہی 5-10 ہزار روپے ایک کوارٹر دیا ہوتا ہے انہوں نے، بجلی وہاں سے ہوتی ہے، مطبخ سے کھانا آ جاتا ہے، اور جو کیش ملتا ہے وہ ایسے ہی 5-7-10 ہزار، ابھی کچھ تھوڑا سا 10-15 ہزار ہو گیا ہوگا۔ تو کہنے لگے میرے استاد جو ہے نا وہ کئی سال سے، ذرا پرانی بات ہے، حج کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے، اور کہنے لگے ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ اس سال نہ اتنے ہو گئے میں حج پہ جاؤں گا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت کتنے پیسے اکٹھے؟ انہوں نے کہا اتنے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ اتنا ٹکٹ اور مہنگا ہو گیا۔ تو کہنے لگے انہوں نے ایک آہ بھری، اور بڑے کہنے لگے ان کے اندر غم تھا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو میں چند سال اور اکٹھے کر لیتا ہوں۔ اللہ، اب ایک آدمی اس کے پاس کھربوں روپے ہیں، وہ ہر سال جاتا ہے حج کر کے آ جاتا، اللہ کو بہت پسند عمل ہے، اس کو پورا اجر ملے گا، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے جس کی میں آپ کو حالت بتا رہا ہوں، جو ایک ایک روپیہ جوڑتا ہے کہ میں نے حج پہ جانا ہے، اس کے حج میں اور اس کے حج میں اللہ کے نزدیک زمین آسمان کا فرق۔ کیوں؟ عمل میں مجاہدہ بہت بڑھ گیا، قربانی بہت بڑھ گئی۔
یا ایک آدمی فزیکلی بیمار ہے، کمزور ہے، وہ 2 قدم چلتا ہے سانس چڑھ جاتا ہے، یا ٹانگ میں مسئلہ ہے لنگڑا کے چلتا ہے، یا بوڑھا اتنا ہے کہ اس کو کوئی سہارا دینے والا نہیں، یہ حج پہ چلا جاتا ہے، باقی لوگ بھاگ بھاگ کے عمل کر رہے ہیں، اس کے لیے یعنی ایک طواف کا ایک چکر لگانا مشکل ہے. اب اس کی قربانی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی. تو ساری بات کا خلاصہ یہ کہ عبادات میں اور باقی معمولات میں اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو اللہ کے لیے ہو اور قربانی والا، مجاہدے والا. اور ہم انسان اور مسلمان کیا کرتے ہیں، قربانی کے وقت آتے ہی سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ 5 وقت کے پکے نمازی ہیں اور مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، کوئی نماز نہیں چھوڑتے، لیکن جیسی بارش ہوتی کیا کرتے ہیں، یار آج گھر میں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ آج بارش ہو رہی ہے. حالانکہ آج ہی آپ کی جو نماز ہے وہ عام نمازوں سے قیمتی بنے گی، کیونکہ آج مجاہدہ ہے، آج مسجد جانا آسان نہیں ہے. اور آپ مسجد جا کے دیکھیں گے تو آدھے نمازی کھڑے ہوں گے، سارے بھی نہیں آئے ہوں گے. کیوں؟ آج مجاہدہ ہے، آج قربانی ہے. تو یہ باتیں اسی لیے عرض کی کہ اللہ کے لیے قربانی کے ساتھ عبادت کریں، اللہ کو یہ عبادت زیادہ پسند ہے. اب آج مضمون کے آخری چیز کی طرف. آخرت میں 4 سوال اللہ کے بالکل سامنے ہوں گے، اللہ کے روبرو کھڑو کے. ایک، عمر کس کام میں گزاری، پوری عمر کا حساب ہوگا. یعنی بالغ ہونے کے بعد، جس کو ٹین ایج کہتے ہیں نا، بالغ ہونے کے بعد لڑکپن کی عمر یہ کہاں گزاری، جوانی کس کام میں گزاری، اور بڑھاپا. یہ 3 سٹیجز ہوتی ہیں، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا. اس سارے کو ملا کے کہتے ہیں انسان کی عمر یا زندگی. تو پہلا سوال ہوگا زندگی کیسے گزاری، پورا آڈٹ ہوگا. اگلا سوال سنیے، جوانی کس کام میں گزاری. حالانکہ پہلے سوال میں جوانی کا پورشن آ چکا ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ جوانی ایک خاص نعمت ہے الگ سے، اس لیے اس کا سوال بھی الگ سے ہوگا کہ بتاؤ جوانی کس کام میں گزاری. پھر ہوگا مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا. اور چوتھا ہوگا کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا، جو اللہ نے علم جتنا بھی دیا تھا اس پر عمل کتنا کیا. تو جوانی کا خاص سوال ہوگا. اچھا یہ خاص سوال کیوں ہوگا؟ وہی بات کہ جوانی کے عالم میں انسان خود سر ہوتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. حتیٰ کہ بعض اوقات بچے اتنے خود سر ہوتے ہیں ماں باپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. جوانی ایسی سرفری ہوتی ہے، جوانی کا جوش ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے دنیا میں بس میں ہی ایک اکیلا ٹارزن ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کا مشورہ بھی نہیں مانگتا، کہتا مجھے مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں خود بڑا ذہین فتین ہوں. اس خود سری کے عالم میں جب وہ عبادت کرتا ہے تو یہ قربانی اور مجاہدے کی عبادت ہے. کیوں؟ باقی نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں، اور یہ اسی جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو اس کی عبادت قربانی والی عبادت بنتی ہے. اس لیے جوانی کا جو ہے الگ سے سوال ہوگا اور اس کا اجر بھی الگ سے ملے گا کہ جوانی کے اندر یہ اعمال کرتا رہا تھا. ایک حدیث ہے، ایک بندہ جوانی میں عمل کرتے 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 نیکیاں حتیٰ کہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو کے ضعیف ہو جاتا ہے، اور اب وہ وہی اعمال کرنا چاہتا ہے جو جوانی میں کرتا تھا. مثلاً وہ اٹھ کے تہجد پڑھتا تھا، اشراق پڑھتا تھا، چاش پڑھتا تھا، اوابین پڑھتا، صلاۃ التوبہ، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، اور کئی عبادات کرتا، روزے رکھتا تھا. اب یہ بوڑھا بھی ہو گیا اور ضعیف بھی ہو گیا، اب یہ دوبارہ اسی حالت میں روزے بھی رکھنا چاہتا ہے، یہ سارے نفل بھی پڑھنا چاہتا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ یہ 4 رکعت فرض نماز مشکل سے پڑھتا ہے. گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، وضو کرنا مشکل، وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، اور مسائل اس بیچارے کے شروع ہو گئے. اب یہ 4 رکعت مشکل سے پڑھتا ہے، کجا یہ کہ وہ سارے نفل پڑھے اور سارے اعمال کرے اور روزہ رکھے. روزہ نہیں رکھ سکتا. بڑھاپے میں کئی لوگوں کو ایسی مرض لگ جاتے ہیں کہ ان کو دوائی لینی ہوتی ہے ٹائم پہ، یا کھانا ٹائم پہ کھانا ہوتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فرشتوں کو، کیا فرشتوں اس کے وہ جو جوانی والے اعمال تھے نا، جو یہ ساری زندگی کرتا رہا، وہ لکھتے رہو. حالانکہ اب یہ نہیں کر رہا، لکھتے رہو. کیوں لکھتے رہو؟ اب بھی وہ یہ آدمی وہی اعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن اب اس کا جسم ساتھ نہیں دیتا. نیت اس کی وہی ہے لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا. جوانی والے اعمال اسی طرح لکھتے رہو. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جوانی کا جو ٹائم ہے نا، اس وقت اپنا اعمال کا جو پروفائل ہے نا وہ بہت اچھا کر لیں. پروفائل تو آج سب سمجھتے ہیں نا، آن لائن کوشش ہوتی ہے اچھے سے اچھا پروفائل ہو، سی وی میں کوئی نہ کوئی میرا نیا سرٹیفکیٹ، کوئی ڈگری، کوئی عہدہ لگ جائے، پروفائل اچھا ہو جائے میرا. تو میں کہتا ہوں کہ جوانی میں عبادت کا پروفائل اچھا کر لو،
اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ بڑھاپے میں جب عبادت نہیں کر پائیں گے نا تو یہ جوانی والا پروفائل ہی آخرت میں چلتا رہے گا انشاءاللہ. وہی اجر و ثواب جو جوانی کے اعمال کا تھا وہ ملتا رہے گا. اور ہوتا کیا ہے اس کے برعکس کہ جوانی ہی وہ سب سے بڑا غفلت کا پیریڈ ہوتا ہے, سب سے بڑا غفلت کا ٹائم ہوتا ہے کہ جہاں اتنے نوافل تو دور کی بات فرض نماز پڑھنی مشکل ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری بات کا خلاصہ کہ عمل ایسا جو قربانی کے ساتھ ہو, مجاہدے کے ساتھ ہو اللہ کے لیے, اللہ کے نزدیک وہ قیمتی بنتا ہے اور انسان بھی اللہ کی پھر وہ خاص لسٹ میں اپنا نام لکھوا لیتا ہے, اپنے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے اللہ کے اس قربانی کی وجہ سے, اس محبوب چیز کو خرچ کرنے کی وجہ سے. اور جو انسان خرچ کرتا ہے اللہ اس کو خوب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کے لیے چھوڑنے کی, خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ذکر کر لیجیے. لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اب کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ یہ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، ہمارے دلوں کی سیاہی اور ظلمت دور ہو رہی ہے، اس کے شکرانے میں ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ دعا کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلیہ وسلم۔ اچھا جی، ایک اعلان عرض کرنا تھا کہ جس طرح یہ مجلس ذکر یہاں ہوتی ہے جمعے کے دن، اسی طرح ہفتے کے دن یعنی کل ہر ہفتے عشاء کی نماز کے بعد ہمارے شیخ حضرت جی ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ جو ڈیفینس سوسائٹی میں ہے 126E، تو وہاں پر مجلس ذکر ہر ہفتے ہوتی ہے اور یہ عاجز ہی اس کو کرواتا ہے الحمدللہ۔ اس میں ایک تو جو ساتھی آنا چاہیں آپ خود تشریف لائیں، بڑی خوشی ہوگی، دعوت بھی اسی لیے دے رہا ہوں، اور اپنے وہ ساتھی جو اس ایریا میں رہتے ہیں، بعض کا ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ مجلس ذکر میں تو آنا چاہتا ہے لیکن اتنا دور نہیں آ پاتا، تو ٹھوکر اور ڈیفینس کا تو سمجھے لاہور کے دو دوسرے کنارے، تو آپ کے کئی ساتھی والٹن میں اور کینٹ والے ایریے میں، آرے بازار اس کے آس پاس رہتے ہوں گے، تو اس طرف جو ساتھی ہوں
ان کو مجلس ذکر میں خاص طور سے جوڑنے کے لیے آپ جو ہے نا عدنان کو آپ ایڈریس ایگزیکٹ بتا دیجیے گا. اچھا ماشاء اللہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں ساتھی وہ رابطے میں رہیں, وہ سواری کا بھی انتظام یہاں سے یعنی ہو جائے گا. ہمارا جو ادارہ الحمدللہ جس میں آپ بیٹھے ہیں مائی 360 کے نام سے, مسلم یوتھ 360, مائی 360 کی طرف سے انتظام ہو جائے گا. اگر کسی کے پاس سواری نہیں ہے تو آنے جانے کا بندوبست بھی ہو جائے گا. تو کل جو ہے وہ آپ سارا نظم عدنان سے اور موسیٰ سے پوچھ لیجیے گا کتنے بجے جانا ہے اور کیسے واپسی ہوگی. عشاء کی نماز وہاں پڑھ کے مجلس ذکر میں اٹینڈ کر کے واپس ہیں. دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ یہاں پر چونکہ ہمارے پاس ایک ہی کمرہ ہے اور خواتین کے لیے انتظام نہیں ہے, وہاں انتظام ہے. وہاں خواتین آنا چاہیں, آپ کے گھر کی خواتین ہوں یا اور آپ کے احباب ان کی گھر کی خواتین آنا چاہیں تو وہاں چونکہ علیحدہ انتظام ہے, اسپیکر لگا ہوا ہے, تو وہاں پر یہ سہولت ہے. اس میں بھی آپ حضرات اور آپ کے گھر والے آ سکتے ہیں. تو یہ درخواست کرنی تھی کہ اس میں بھی آپ شرکت فرمائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.